السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا مسئلہ یہ ہے کہ روح کیا چیز ہوتی ہے، جو انسان کے اندر روح ہے یہ کیا چیز ہے، اور مرنے کے بعد یہ روحیں کہاں رہتی ہیں، کہاں جاتی ہیں، مسلمانوں کی روحیں کہاں پہ ہوتی ہیں اور کفار کی روحیں کہاں پہ ہوتی ہیں۔ تو اس کے بارے میں مکمل تفصیل سے بات ہوگی، اب اس کو خوب اچھی طرح سماعت فرمائیں۔ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ عالم برزخ کیا چیز ہے۔ برزخ اس کو کہتے ہیں جب انسان مرنے کے بعد جس گڑھے میں یا جس جگہ پہ رہتا ہے تو اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی انسان دنیا میں فوت ہوتا ہے تو اس کو قبر کے اندر دفنا دیا جاتا ہے، اور وہ قبر اس کے لیے عالم برزخ ہی ہوتی ہے۔ اور ایک انسان ہے، اس کو کسی حیوان نے کھا لیا، کسی درندے نے چیر پاڑ کے کھا لیا، تو وہ اس جانور کا جو پیٹ ہوگا اس انسان کے لیے وہ عالم برزخ ہوگا۔ اور اس طرح کوئی انسان کسی سمندر میں ڈوب کر مر گیا تو اس سمندر کے اندر کسی مچھلیوں نے اس کو پھر اس کے گوشت کے ٹکڑوں کو کھا لیا، تو وہ مچھلیوں کا جو پیٹ ہوگا وہ اس کے لیے عالم برزخ ہوگا۔ یعنی کہ انسان مرنے کے بعد جس جگہ پہ ہوگا وہ عالم برزخ ہوگا، چاہے انسان کو جس طرح نان مسلم ہندو جلا دیتے ہیں، اس کی راکھ کو پھینک دیتے ہیں سمندر میں، پھینکے جہاں بھی پھینکے وہ جس جگہ پہ ہوگی وہ عالم برزخ ہوگا۔ اگر کسی انسان کو جانور کھا جاتے ہیں، چھیڑ پاڑ کے کھا جاتے ہیں، اب وہ انسان اس کے پیٹ میں ہوتا ہے، یہ عالم برزخ ہے، اس کو کہتے ہیں عالم برزخ۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ جو اس کی روح ہوتی ہے وہ روح کہاں ہے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی سے مختلف احادیث ثابت ہیں۔ ٹھیک ہے، بعض اوقات بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی روحیں اس کی قبر کے ساتھ ہی ہوتی ہیں، ادھر ہی رہتی ہیں۔ یہ انسان کے مرتبے کے لحاظ سے اس کی روحیں وہاں پہ ہوتی ہیں، جتنا انسان زیادہ تقوی والا، زیادہ نیک ہوگا، اس کی روح اتنا زیادہ اچھی جگہ پہ ہوگی۔ مثال کے طور پر کسی کی روحیں قبر کے ساتھ ہی رہتی ہیں، قیامت تک رہیں گی، کسی کی پہلے آسمان پہ، کسی کی دوسرے، کسی کی تیسرے آسمان پہ، کسی کی چوتھے آسمان پہ روحیں رہتی ہیں، کسی کی پانچویں، کہاں کسی کی علیشین میں رہتی ہیں۔ اور یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ کسی کی روحیں، جو نیک لوگ زیادہ ہوتے ہیں، اللہ پاک ان کی روح جنت کے اندر ایک پرندے ہیں سبز رنگ کے، ان کے پوٹے کے اندر رہتی ہیں روحیں، اور وہ سیر کرتے رہتے ہیں پوری جنت کے، تو یہ روحیں بھی ان کے ساتھ سیر کرتی رہتی ہیں۔ یعنی کہ انسان جتنا نیک ہوگا، جتنے اعمال والا ہوگا، اس کی روح اتنا آسائش میں ہوگی، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا انسان جب مرتا ہے کیا اس کو کیا عذاب بھی ہوتا ہے؟ اگر عذاب ہوتا ہے جب اس کے اندر روح نہیں ہوتی تو اس کو تکلیف کیسے ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان جب مرتا ہے تھوڑی دیر کے لیے اس کی روح اس کے جسم سے جدا ہوتی ہے اور اس کا تعلق ختم ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک اس کا پھر دوبارہ اس کے جسم کے ساتھ اس کا تعلق قائم کر دیتے ہیں۔ اب وہ اس طرح کا تعلق قائم ہوتا ہے کہ یہ نہیں کہ اس کا تعلق قائم ہو گیا تو وہ اٹھ کے بھاگنے لگے یا قبر سے نکل کے آ جائے یا ہاتھ پاؤں ہلائے، نہیں، وہ اس طرح کا تعلق قائم نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کے خزانے بہت وسیع خزانے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو انسان جس کو سمجھ سکتا ہے، کچھ ایسے ہیں اللہ کے خزانے جو انسانی عقل کی سمجھ میں نہیں آتے۔ تو وہ یہ ہے کہ تعلق اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی نعمت ہے، اگر وہ نیک ہے، خوش بخت ہے، تو اللہ کی جو نعمتیں ہیں، جنت کی لذتیں ہیں، وہ اس کو محسوس کرتا رہتا ہے۔ کیونکہ جب انسان قبر میں جاتا ہے، اور وہ قبر جس شکل میں ہو، چاہے زمین کی قبر ہو یا کسی جانور کی پیٹ میں ہو یا کسی پرندے کے پیٹ میں انسان کے ٹکڑے ہوں، تو اللہ پاک جہاں بھی ہو، جو عالم برزخ ہوتا ہے، اس کے لیے اللہ پاک ایک صبح و شام ایک کھڑکی کھول دیتے ہیں۔ اگر نیک ہے تو جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے، جنت کی ہوائیں، جنت کی خوشبوئیں آتی رہتی ہیں۔ اگر کوئی نافرمان ہے، بدروح ہے، تو وہاں جہنم کی کھڑکی کھل جاتی ہے اور جہنم کی ایذائیں، تکلیفیں آتی رہتی ہیں۔ اب جب اس کا تعلق جسم کا روح کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کو اتنا تعلق ہوتا ہے جس سے اگر وہ اچھا انسان ہے تو جنت کی نعمتوں کے وہ مزے چکھ سکتا ہے۔ اللہ کی نعمتیں جتنی بھی ہیں، آسائش والی، راحت والی، سکون والی، ٹھنڈی ہوائیں اور اس طرح کی خوشبوئیں، اس کی ان نعمتوں کو وہ محسوس کر سکتا ہے۔
اور اتنا زیادہ تعلق نہیں ہوتا کہ وہ اٹھ کے بھاگنے لگے یا چل پڑے۔ تو دوسرا یہ کہ اگر وہ کوئی بد روح ہے، اگر اللہ کا نافرمان ہے، تو اس کا بھی تعلق اتنا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی عذاب کو وہ محسوس کرتا ہے، اس کو چکھ رہا ہوتا ہے، اس کو وہ عذاب مل رہا ہوتا ہے۔ انسان جس برزخ میں بھی ہو، اگر وہ اچھا ہے تو اس کے لیے اللہ کی نعمتوں کی وہ چکھتا رہتا ہے، اگر وہ برا ہے تو اللہ کے عذابات وہاں تک پہنچتے رہتے ہیں اور اس کو عذاب ملتے رہتے ہیں۔ یہ بات ہوگی آسائش اور عذاب کی۔ دوسری بات یہ کہ روحیں جو ہوتی ہیں پہلے آسمان میں بھی، دوسرے میں بھی، تیسرے میں بھی، چوتھے ساتویں تک ہوتی ہیں۔ جنت کے جو پرندے ہیں ان کے پیٹوں میں بھی ہوتی ہے، علیشین میں بھی ہوتی ہے۔ یہ مختلف حدیثیں ہیں جن سے یہ ثابت ہوا کہ روحیں مختلف جگہوں پر ہوتی ہیں انسان کے عمل کے لحاظ سے۔ یہ ہے بات صرف مسلمان کے لیے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی کافر ہے، غیر مسلم ہے، تو اس کی روحیں کہاں ہوتی ہے؟ تو اس کے لیے صرف ایک ہی ہے حدیث کہ ان کی جو روحیں ہیں وہ ہوتی ہیں سجین میں اور قید کی جاتی ہیں۔ قید ان کو اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ ان کو عذابات ملتے رہتے ہیں، وہ ہمیشہ عذاب میں رہتی ہیں۔ جو کافروں کی روحیں، چاہے وہ کافر ان کو جلا بھی دیں، پھر بھی ان کی روح کا اور ان کے جسم کے ساتھ اللہ پاک تعلق جوڑ دیتے ہیں اور ان کو قیامت تک قید کیا جاتا ہے سجین میں، اور ان کو عذاب بھی ہوتا رہتا ہے۔ یہ کافروں کی روحوں کے بارے میں ہے۔ اور مسلمانوں کی روح کے بارے میں نے آپ کو پہلے بتایا، وہ 5-6 جگہوں پہ ہوتی ہیں مختلف۔ علیشین میں بھی ہوتی ہیں، زمزم کے کنویں میں بھی ہوتی ہیں، تو وہ اس طرح ہوتے ہیں۔ لیکن کافروں کی روح سجین میں ہوتی ہے، اور اگر اچھی روح ہے مسلمان کی تو اس کو اللہ کی نعمتوں کے مزے لیتی رہتی ہیں۔ اگر کوئی نافرمان ہے تو وہ اللہ کے عذاب کو چکھتے رہتے ہیں، اور یہ عمل قیامت تک ہوتا رہتا ہے۔ یہ تھا آج کا ہمارا موضوع۔ ہمارے چینل کو آپ سے گزارش کہ پلیز فالو کریں، سبسکرائب کریں، اور یہ کہ اس طرح کے آپ کو اسلام کے متعلق اچھی اچھی معلومات ملتی رہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔